السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں امتیاز احمد کوکب۔ آج صبح سویرے اخبار کا مطالعہ شروع کیا، اتنی زبردست خبر، اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ سازی کا عمل جاری، 1,86,000 کا سنگ میل بھی عبور۔ بھائی بہت بہت مبارک ہو میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، محترمہ مریم نواز صاحبہ، جناب آصف زرداری صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ بھائی حکومتی اتحادی تمام جماعتوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ 1,86,000 کا سنگ میل عبور اسٹاک مارکیٹ میں ہے جی۔ لیکن سونا غریب کی پہنچ سے دور، 4,72,000 روپے فی تولہ۔ پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل، ان تینوں ضروریات زندگی کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ یہ 50 روپے لیٹر کیوں نہیں؟ سونا 50,000 روپے تولہ کیوں نہیں؟ اگر یہ سنگ میل عبور ہو گیا ہے تو کھاد ڈی اے پی کی جو بوری ہے وہ 15 سے 18,000 روپے کی، یوریا کی کھاد آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اشیاء خورد و نوش غریب آدمی خرید نہیں سکتا۔ یہ گھی، یہ کھانے کا آئل، یہ غریب کی پہنچ سے دور، لیکن سنگ میل عبور، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے کارکردگی کہ پیسٹی سائڈز، زرعی ادویات اور زرعی آلات، کھاد اور بیج، ان کے ریٹس آسمان سے بھی بلند ہیں، اور آلو کا ریٹ 600-700 روپے، 1.25 من کی بوری تقریباً 3 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے آلو کے 1 ایکڑ پر کاشتکار کا، اور اس کی بوری 700 روپے کی، 800 روپے کی۔ سبزیوں کے ریٹ آ کر چیک کریں سر، پھلوں کے ریٹ چیک کریں۔ عام پاکستانی فروٹر نہیں کھا سکتا، ایک موسمی خرید کر نہیں کھا سکتا، سیب تو اس کے لیے خواب ہے۔ نمک، مرچ، گرم مسالہ، نہانے کا صابن، کپڑے دھونے کا صابن، ان کے ریٹس بھی سنگ میل عبور کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، آپ ماشاءاللہ 3 مرتبہ تو وزیر اعلیٰ رہے، اب دوسری مرتبہ وزیر اعظم ہیں۔ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے کی بیٹی محترمہ مریم نواز صاحبہ آج پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں۔ منصوبے اتنے دے دیے کہ ہم انہیں گن نہیں سکتے۔ بھی زمیندار کو ٹریکٹر دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کسان کارڈ کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ کسان کی فصل اٹھائیں، کسان کو گندم کا ریٹ دیں، کسان کو آلو کا ریٹ دیں، کسان کو اس کی جنس کے بہترین ریٹ دیں۔ کسان خوشحال ہوگا تو وہ اپنے ٹریکٹر خود خریدے گا، وہ اپنے زرعی آلات خود خریدے گا۔ There is no need of any کسان کارڈ۔ لوگ خوشحال ہوں گے تو وہ اپنا علاج معالجہ خود کروا لیں گے۔ چیزوں کے ریٹس کم کریں، چیزوں کے ریٹس
مناسب کریں. یہ سنگ میل جو اسٹاک ایکسچینج عبور کر رہی ہے، یہ اصل میں قوم کے گلے کاٹ رہی ہے. یہ خوشخبری نہیں ہے. میں خوشخبری اس وقت مانوں گا جب یہ سنگ میل عبور ہو کہ سبزیوں اور پھلوں کے ریٹس زمین پر آ جائیں، گھی اور تیل کے ریٹس غریب کی پہنچ میں آ جائیں. تجاوزات کی آڑ میں لاکھوں لوگوں کی دکانیں گرا دی گئیں. کسی نے آ کر پوچھا کہ اب آپ کو کہاں دکان چاہیے؟ کسی نے آ کر پوچھا کہ اب آپ کیا کریں گے؟ کسی نے آ کر پوچھا کہ کیوں بھائی اب آپ کو کہاں جگہ چاہیے؟ غریب تر ہو گیا، اور حکمرانوں کے اثاثے، بیوروکریٹس کے اثاثے اور دیگر سرکاری ملازمین کے اثاثے وہ تو ہر سال ماشاءاللہ بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کے قومی خزانے کے ریزرو نہیں بڑھ رہے. ہماری برآمدات نہیں بڑھ رہی. ہمارے کارخانے بند ہو رہے ہیں. زمیندار معاشی بدحالی کا شکار ہے. دکاندار پریشان ہے. بچوں کو پڑھانے کی فیسیں نہیں ہیں. باخدا گاؤں اور دیہاتوں میں جائیں، لوگ صرف آلو پکا رہے ہیں. اس میں ڈالنے کے لیے ان کے پاس نمک مرچ نہیں ہے، گھی نہیں ہے. خدا کا خوف کریں. میرے آج کے حکمران، میرے آج کے صدر، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، گورنرز، جیسے 26ویں آئینی ترمیم پر سر جوڑا، جیسے 27ویں آئینی ترمیم پر سر جوڑا، تو قوم کے لیے بھی سر جوڑیں. قوم کی معاشی تنگی کے لیے بھی سر جوڑیں کہ قوم کو خوشحال کیسے بنایا جا سکتا ہے، قوم کے درد کیسے چنے جا سکتے ہیں، کاشتکار خوشحال کیسے ہو سکتا ہے، مزدور کیسے خوشحال ہو سکتا ہے، عام دکاندار، عام ریڑھی بان، عام چھابڑی والا یہ کیسے خوشحال ہو سکتا ہے؟ جو رحم کرتا ہے اہل زمیں پر، جو رحم کرتا ہے اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تھینک یو ویری مچ.